إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 6 اگست 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 226 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 11 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر. عبادت صرف اللہ تعالی کو پوجنے کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی ہر معاملے میں اطاعت کرنے کا نام ہے عبادت. اس میں ایک شکل نماز ہے. صرف نماز پوری عبادت نہیں ہے. حقوق اللہ کا خیال رکھنا، حقوق العباد کا خیال رکھنا، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی عبادت ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بالکل کنارے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ آگے بریف ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، جب کبھی انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فتنہ، اور جب انہیں کوئی فتنہ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے. یہ عربی والا فتنہ ہے، پنجابی والا نہیں ہے. آزمائش. انقلب علی وجہہ، تو وہ اپنے چہرے کے بل پھر جاتے ہیں. یعنی جب سب کچھ صحیح چل رہا ہے اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا سی آزمائش آئی تو وہ پھر اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں پر جب 8 اکتوبر 2005 کو زلزلہ آیا جس میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ مرے، تو لوگوں نے اپنے منہ سے بول کے کہا جی اللہ نے ساڑھے کو سب کچھ لے لیا، انہوں نے کی نماز پڑھی ہے، کیوں پڑھی ہے نماز ہوتی. لوگوں نے بول کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے سب کچھ چھین لیا ہے، ہم اس کی نماز کیوں پڑھے، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں لوگ ہیں جو کنارے کنارے پر چل کے دین پر چلنا چاہتے ہیں، بس یعنی کہ دین کی میٹھی میٹھی چیزیں لے لی جائیں. اس لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے بے حیا قسم کے لوگ بھی میڈیا پہ بیٹھ کے وہ اپنے فضائل سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، اور دوسری طرف بے حیائی کا طوفان بدتمیزی انہوں نے برپا کیا ہوتا ہے. تو اس میں ان کو دین نظر نہیں آتا. بس وہ دین پہ کنارے کنارے پر اتنا ہی دین لے کر چلنا چاہتے ہیں جس دین کے ساتھ وہ اس دنیا میں دنیا دار لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکے. جہاں پر ذرا سا کنفلکٹ آیا تو سب سے پہلے دین کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں. وہ یعنی خدا کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں جب کبھی ان پر آزمائش پڑتی ہے. تو یہ آج بھی اسی طریقے سے صورتحال موجود ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت جو دیندار لوگوں کی بھی ہے وہ بھی صرف دین پہ کنارے کنارے کے اوپر چلتے ہیں. جب کبھی ان کو کوئی دین کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے تو اس وقت پھر کئی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں. تو یہ ہمیشہ سے انسان کی مینٹیلٹی رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے
اور صبر اختیار کرنے کے، وہ اپنے چہرے کے بل پھر جاتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگ برباد ہو گئے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. ذالک هو الخسران المبین، اور آخرت کی زندگی کا جو نقصان ہے یہ تو سب سے بڑا خسارہ ہے، کھلا ہوا خسارہ ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اور وہ پکارتے ہیں ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا کہ جو نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں اور نہ نفع دے سکتی ہیں. ذالک هو الضلال البعید، اور یہ تو انتہائی گمراہی کی چیز ہے کہ انسان ایسی ہستیوں کو پکارنا شروع کر دے کہ جو نہ نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان دے سکتی ہیں. یعنی اس میں امپلائیڈ ہے کہ اگر مصیبت اور پریشانی میں پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارنا ہے، اور اس میں پکارنے سے مراد دعا کے لیے پکارنا. ایک ہے ظاہری اسباب کے لیے پکارنا، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دے، یہ ظاہری سبب ہے. اس کو اختیار کرنا عین قرآن کا حکم ہے. قرآن حکیم میں ہی سورۃ المائدہ میں آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں الگ رہو. تو یہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں. اب پیاس لگی ہوئی ہے تو پانی سے ہی بجھے گی. اگر کوئی شخص صرف دعا کرتا رہتا ہے اللہ میری پیاس بجھا دے اور وہ پانی نہیں پیتا تو اسے یہ کہا جائے گا وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف چل رہا ہے. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مفتی اکمل صاحب جو اس وقت یوٹیوب کے اوپر چند مشہور مبلغین میں سے ہیں، وہ استعانت اور غیر اللہ کو پکارنے کے ایشو کے اوپر انہی چیزوں کی پلی لیتے ہیں اور لوگوں کو غلط طرف مائل کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہ مانگی جائے، تو جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو اللہ سے کھانا مانگتے ہیں، جا کے امی سے روٹی مانگتے ہیں. یہ مفتی اکمل قادری صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اپنے زوم میں وہ صحیح عقیدہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی روٹی آپ امی سے مانگیں گے کہ اللہ سے مانگیں گے. اچھا جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے جا کر دوائی لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے دوائی مانگتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ تو اسباب ہیں. اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں الگ رہو. ظاہری اسباب تو آپ کافر سے بھی اختیار کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر تو کوئی نہیں ہے نا مخلوقات میں. چلیں ہمیں تو یہ کہیں گے نا جی کیونکہ ہمارے سے اوپر بھی اور ہستیاں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے. نبی تو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے نا. تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ گندم کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس. یعنی آپ نے اپنی زرہ گروی رکھ کر یہودی سے گندم لی ہوئی تھی ادھار کے طور پر. یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودی سے بھی مدد مانگی ہے. تو یہ تو ظاہری اسباب ہے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا المدد یا یہودی میری مدد فرمائیے، یہ تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. آپ نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل المدد میری مدد فرمائیے، آپ تو فرشتوں کے سردار ہیں، کبھی نہیں کہا. تو کس طرح پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں. ظاہری اسباب تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیے ہیں. یہ معاملہ اور ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالصتاً شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اور وہ ہے دعا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری ہی کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی غائب میں مدد کے لیے، ظاہری اسباب میں نہیں، غائب میں مدد کے لیے. اور قرآن حکیم نے اس ایشو کے اوپر بڑی کلیئر کٹ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. عبادت کے اندر فی نفسی ہی اس طرح کا شرک اس امت میں نہیں آیا جس طرح کے اگلی امتوں میں تھا، لیکن پکارنے میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے یعنی دعا، اس میں آیا ہے. اس لیے قرآن حکیم نے سب سے زیادہ پکارنے پر زور دیا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 12 میں آیا یدعو من دون اللہ، یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، ان ہستیوں کو جو کہ نہ تو نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان دے سکتی ہیں. ذالک هو الضلال البعید، یہ تو انتہائی دور کی گمراہی ہے. یعنی پستی کے اندر انسان گر جائے نا تو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے.
کوئی عقل مند آدمی یہ حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو دعا کے لیے پکارے. تو یہ گمراہی اپنے عروج پہ ہونا تو انسان اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیں یہ علماء کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے اگلے دن ایک وہ پوسٹ مجھے کسی نے بھیجی، فیس بک پہ لگی ہوئی تھی، ای میل کیا امیج کہ جی وہ ایک شخص جو ہے اس کا دکھایا کہ جی وہ ہاتھ بس ڈوبنے کے قریب ہے، ایک ہاتھ ہی باہر ہے، اور نیچے لکھا ہوا کہ جی یہ جو صاحب ہیں یہ ایسے شخص کے والد ہیں کہ جن کا بیٹا کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. تو یہ پکارتے رہے، پکارتے جب یہ پکارنے لگے اپنے بیٹے کو مدد کے لیے تو بیٹے نے کہا کہ ابا جی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اور اسی دوران وہ ڈوب گئے. آپ دیکھیں. تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ آپ جن بزرگوں کو پکار رہے ہیں، آپ کے والد صاحب کو اگر تیراکی نہ آتی ہو، ہم ان کو دھکا دیتے ہیں پانی کے اندر، دریا بھی ہمارے قریب ہے، تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار لیں اس وقت، وہ ان کی مدد کو آ کے بتائیں. چلو اللہ کو تو چھوڑ دو نا، اللہ تو مدد نہیں کر سکتا نا، پہلے تو بزرگوں تک پہنچنا نا. تو وہاں جو دریا کے کنارے کتنے مزار ہیں، ان مزار والے بزرگوں کو پکارے نا کہ بچائیں. اور میرے بھائیوں یہ ظاہری اسباب کا معاملہ ڈفرنٹ ہے. یہ تو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں، وہ تو ہمارے پیغمبر نے بھی اختیار کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے اوپر تو کوئی نہیں تھا نا، ان کو تو یا غوث العظم مدد کہنے کی ضرورت نہیں تھی نا، وہ تو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تھے. پھر انہوں نے یہودیوں کے پاس کیوں زیرہ رکھوائی اپنی گروی؟ تو ظاہری اسباب اختیار کرنا اور چیز ہے، اور غائب میں مدد کے لیے پکارنا اور چیز ہے. غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالصتاً شرک ہے. اور اس حوالے سے وہ آیت بڑی اہم ہے جو 20ویں پارے میں آپ کو پہلے صفحے کے اوپر وہ آیت نکلے گی. 20واں پارہ ذرا کھول لیجئے، وہ میں آیت بھی آپ کو سورۃ النمل آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 میں پہلے صفحے کے اوپر یہ آیت ہے. 383 پیج ہے آپ کے اس بلو والے قرآن پاک کے اندر. آیت نمبر 62. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چھٹی لائن میں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کہ کون ہے ہستی وہ جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو، دعا کو سنتی ہے. وہ یکشف السوء، اور وہ اس سے برائی بھی دور کر دیتی ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی ہستی ہے کہ جو تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتی ہے دنیا پر. یعنی تمہارے باپ دادا مرتے ہیں تو تم مر جاؤ گے تو تمہاری اولاد. یہ کون ہستی ہے جو اس طریقے سے یہ سارے معاملات کو لے کر چل رہی ہے؟ کون سے معاملات کو؟ اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرنا، اس سے برائی کو، اس کی تکلیف کو دور کرنا، اور تمہیں اگلوں کا زمین پر خلیفہ کرنا. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم ہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس سے تم دعا مانگو؟ مراد کیا کہ جس سے دعا مانگی جاتی ہے وہ الہ ہوتا ہے، اور جو الہ ہوتا ہے دعا اسی سے مانگی جاتی ہے. لہذا مولا علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ، ان کو مدد کے لیے پکارنا گویا انہیں الہ ماننا ہے. مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا. یہ آیت بالکل واضح ثبوت ہے. باقی آپ اسباب بے شک اختیار کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر مثالیں دے رہے ہوتے ہیں قرآن حکیم سے. جی قرآن پاک میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. جی صبر اور نماز بھی تو غیر اللہ ہے، اس سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ وہ میرے بھائیوں کب ہم مدد مانگتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر. کون کہتا ہے؟ یہ جو ہمیں پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کہتے. یہ تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ساتھ یہ ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی صبر کے ذریعے اور نماز پڑھنے کے ذریعے اللہ کی مدد تلاش کرو. یہ ہے مطلب اس کا. المدد یا صبر، المدد یا نماز، یہ مطلب ہے. تو اس طریقے سے کس طرح قرآن حکیم کا یہ علماء مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور اس قسم کے اشکالات پیدا کرتے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے مسئلہ نمبر 3 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، دعا صرف اللہ ہی سے. اور میرا ریسرچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے، ریسرچ پیپر نمبر 3. اس میں نے ان تمام اشکالات کا جواب دیا ہے.
بہرحال اب یہاں پر بڑا گاڑا فتویٰ آنے لگا ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ ان ہستیوں کو پکار رہے ہیں، ان کو پکارتے ہیں کہ جن کا نقصان جو ہے وہ نفع سے زیادہ ہے. یعنی نقصان تو ہو جائے گا، غیر اللہ کو پکار کر اللہ کے حضور مجرم بن جائیں گے. نفع کیا ہونا ہے؟ نفع کوئی بھی نہیں ہونا. ہو سکتا ہے کہ اس پکارنے کی وجہ سے کوئی دنیا کی منفعت حاصل ہو جائے بظاہر، اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر. وہ تو ٹنڈولکر بھی کہتا ہے کہ میں جب فلاں مندر میں جاتا ہوں تو پھر سینچری کرتا ہوں. تو یہاں بھی اگر وہ کہتا ہے میں فلاں مزار پہ گیا تو میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا، تو وہ تو ہندوؤں کے بھی مسئلے حل ہو رہے ہیں. حل کرنے والا تو اللہ ہے. تو انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں. لبئس المولا ولبئس العشیر، تو کیا ہی برا دوست اور کیا ہی برا ساتھی ہے جس کو وہ پکار رہے ہیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایمان والوں کو جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اب وہ گاڑا فتویٰ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں اور ان کو یہ ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ یار بیچ میں کسی اور ہستی کو پکارا جائے. دیکھیں جی، وزیر اعظم تک بھی ڈائریکٹ انسان نہیں پہنچ سکتا، پہلے کونسلر تک پہنچے گا، پھر وہ MNA تک پہنچے گا، پھر کرتے کرتے کرتے. تو وہ اس طرح کی مثالیں اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں نہیں بیان کی جا سکتی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں پر تو نہیں قیاس کیا جا سکتا اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیے میں بالکل تمہارے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکیں. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، ون سائیڈڈ محبت نہیں ہے. اطاعت اختیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو یہ وہم ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مشورہ دیا ہے. انتہائی سخت ترین آیت ہے قرآن حکیم میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ اور ہستیوں کو پکارا جائے گا تو شاید جلدی مدد ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے تو پوری مخلوقات کو دیکھنا ہے، وہ سارا حساب کتاب اس نے رکھنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ڈیلے ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ اور ہستیوں کو پکارتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحج آیت نمبر 15 میں من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ، جس کو یہ گمان ہے کہ ہم اس کی مدد نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اسے چاہیے کہ وہ آسمان کی طرف ایک رسی لٹکا لے. آسمان سے ایک رسی لٹکا لے، یعنی چھت کے اوپر ایک رسی لٹکا لے. کس لیے؟ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اور پھر اپنے گلے میں پھندا ڈال کے مر جائے، جسے یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. یعنی اس کو تو مر جانا چاہیے خودکشی کر کے، جس کا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہو تو حرام موت مر جائے. فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر یہ وہ چال چل کے دیکھے تو پھر اسے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہ خودکشی کرنے کی تدبیر اس کے غصے کو کس حد تک ٹھنڈا کرتی ہے. اس طرح کر کے دیکھ لے وہ، اگر اس کا اللہ کے بارے میں یقین نہیں ہے. تو یہ جسٹ سمجھانے کے لیے ہے کہ ایسے شخص کو مر جانا چاہیے جس کا اللہ کے علاوہ اور ہستیوں پر پہ تو اعتماد ہے، اللہ کے اوپر اعتماد نہیں ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اتاری روشن آیات. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، جسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور دوسرا معنی ہے یہدی من یرید، ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے
اور جو یہودی ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں، یہ ایک قسم کا ریلیجن تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بگڑی ہوئی شکل تھی ایران اور عراق کے اندر، والنصارى اور جو عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، والمجوس اور جو آتش پرست ہیں، مجوسی، والذین اشرکوا اور جو شرک کرنے والے ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن، ان اللہ علی کل شیء شہید بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کے اوپر شہید ہے، مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، بگڑی ہوئی شکل میں ہیں یا اصلی حالت میں ہیں، ان کے درمیان جو اختلافات ہیں ہم قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ اچھا، ان چیزوں سے لوگ پھر دوسری طرف بھی پلی لیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی جناب آگے جا کے پتہ لگے گا کون ٹھیک ہے تو کون غلط ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آگے جا کے کسی شخص کو یہ بات پتہ چلی کہ غلام احمد قادیانی جو ہے یہ دجال تھا اور دنیا میں وہ اس کا فالوور رہا، تو آخرت میں اسے یہ علم آ جانے کے بعد کوئی نفع پہنچ سکتا ہے؟ تو پھر یہ بات کیوں لوگ کرتے ہیں کہ جی آگے جا کے پتہ چلے گا کون ٹھیک ہے؟ اور پائی اتنے پتہ لگے تو پھر فائدہ ہے، آگے جا کے پتہ لگ ہی جانا ہے، لگ پتہ جانا ہے، بلکہ پتہ نہیں لگ جانا، لگ پتہ جانا ہے۔ تو اس طرح کی آیات سے وہ کہتے ہیں، اور کئی ایسے مسلمان بھی فنیٹکس ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جناب پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ او بھائی، اللہ کو اگر پتہ ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے تو اس سے میرے جو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اللہ کے پتہ ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ مجھے جب فائدہ ہے کہ جب مجھے پتہ چلے کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، مجھے تو تب فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت والے دن تو ہم فیصلہ کر دیں گے، یہود و نصارہ، مشرکین، صابی، آتش پرست، یہ جتنے بھی لوگ جو دنیا میں گمراہ فرقے تھے، یہ قیامت والے دن ہم فیصلہ کریں گے۔ مراد یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں فیصلہ اس لیے نہیں کر رہے عذاب کا کہ دنیا میں تو انسان نے اپنی ول سے اپنے گاڈ کو چوز کرنا ہے، جو واضح قرآن حکیم میں آیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی۔ یعنی دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ برائی کی طرف قدم اٹھائیں تو آپ کے پاؤں کے اوپر فالج گرے اور آپ وہیں پر گر جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور نہ کبھی ایسا ہوگا کہ اذان کی آواز آئے اور آپ کے قدم آٹومیٹکلی مسجد کی طرف چل پڑے، آپ روکنا بھی چاہیں تو نہ روکیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے اختیار دیا ہے، فیصلہ آخرت کے دن ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، والشمس والقمر اور سورج بھی اور چاند بھی، والنجوم والجبال اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی، والشجر اور درخت بھی، والدواب اور چوپائے بھی، یہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ اور انسانوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اور اکثریت ایسے لوگوں کی بھی ہے کہ جن پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ اور اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اتر کے آپ نے قبلہ رخ ہو کے تو ایسے کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے ہوئے، چاہے وہ بغیر وضو کے بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں زبانی، اس کے لیے وضو بھی پروٹوکول نہیں ہے، تب بھی اسی جگہ پر ٹو باؤ ڈاؤن اس طریقے سے کر لیتے تو یہ سجدہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ ترین شکل وہ ہے کہ نیچے اتر کے سجدہ کیا جائے، بہرحال یہ بھی درست ہے۔ سجدہ تلاوت کے اوپر میرا تقریباً
20 منٹ کا کلپ موجود ہے مسئلہ نمبر 119 کے نام سے. قرآن حکیم میں جو 15 سجدے آئے ہیں، ویسے عوام میں 14 مشہور ہیں لیکن اصل میں 15 ہے، اور ان میں بھی یہ سورۃ الحج جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں 2 سجدے آئیں گے. ایک یہ ہے، ایک بالکل اینڈ پہ جا کر آئے گا. وہ جو اینڈ والا سجدہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ سجدہ عند الشافعی، یہ امام شافعی کے نزدیک سجدہ ہے. امام شافعی کے نزدیک سجدہ نہیں ہے، امام شافعی سے پہلے بھی لوگ سجدہ کرتے تھے. احادیث موجود ہیں ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر. تو وہ بزرگوں کے ساتھ مطلب چیزوں کو منسوب کر کے امت کو فرقوں میں بانٹا ہوا ہے. تو یہ 15 سجدے ہیں، 14 تو مشہور ہیں اور 15واں وہ ہے سورۃ الحج کا جو دوسرا سجدہ ہے. سورۃ الحج کو یہ فضیلت حاصل ہے، قرآن حکیم میں اور کوئی سورت نہیں ہے جس کے اندر 2 سجدے ہوں سوائے سورۃ الحج کے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام چیزیں بائی ڈیفالٹ خدا کو سجدہ کر رہی ہیں، چاہتے نہ چاہتے ہوئے، جتنی بھی مخلوقات ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ ان کو اختیار دیا گیا، پھر وہ اپنی مرضی استعمال کرتے ہیں. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 فریق ہیں جو جھگڑ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں. یعنی 2 اپروچز ہیں، ایک خدا کے ماننے والے اور ایک انکار کرنے والے. فالذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں کپڑے آگ کے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر انڈیلا جائے گا کھولتا ہوا گرم پانی. والعیاذ باللہ تعالی. یسہر بہ ما فی بطونہم، اور گل جائے گا اس کھولتے ہوئے پانی سے ان کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے. یعنی پیاس بھی سخت لگی ہوگی، وہ پینے کی کوشش کریں گے تو گالیں بھی ساری جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، پیٹ بھی جو ہے وہ جل جائے گا. والجلود، اور ان کی چمڑیاں بھی جل جائیں گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ایسے کافروں کے لیے ہوں گے مارنے کے لیے لوہے کے گرز، ہتھوڑے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا، وہ جب کبھی بھی ارادہ کریں گے کہ دوزخ سے بھاگ نکلیں، یخرجوا منہا، اس میں سے نکل سکیں، من غم، غم کے باعث، تکلیف کے باعث، اعیدوا فیہا، تو انہیں پھر دوبارہ لوٹا دیا جائے گا. وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا کہ اب چکھو اس جلتی ہوئی آگ کا عذاب. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اچھا، یہ آیات پڑھ کے نا جو لوگ ہیں گزر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو کافروں کے بارے میں ہے. میرے بھائیوں، یہاں پر جو کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن حکیم میں، تو یہ پنجابی والا کافر نہیں ہے، نہ اردو والا کافر ہے. عربی میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. جو ٹریفک سگنل کو توڑ دینا، تو عربی میں اس کو کہیں گے یہ ٹریفک سگنل کا کفر کرنے والا ہے، یہ بھی کافر ہے، اس نے سگنل کا احترام نہیں کیا. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کفران نعمت. کوئی شخص اللہ کی دی ہوئی نعمت کی کہ عوض اس کو غلط استعمال کرنا شروع کر دے. کسی کو اللہ نے دولت دی ہے اور وہ غلط کاموں میں لگا رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کتنا کفران نعمت کرنے والا ہے، اللہ کی نعمت کا اس نے شکر نہیں ادا کیا، کفر کیا ہے، انکار کیا ہے. تو ایک ہے عملی کافر اور ایک ہے اعتقادی کافر. اب یہ جتنی آیات قرآن حکیم میں ہے یہ ہے کافر کے بارے میں، چاہے وہ اعتقادی کافر ہو چاہے عملی کافر ہو. ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی کوئی نہیں مانوں گا، تو وہ عقیدے میں تو مسلمان ہے اللہ کو مان کر، لیکن اللہ کی نہ مان کر کافر ہے اپنے عمل میں. صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں حدیث ہے کہ بندے کے شرک اور ایمان، کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اولا تو وہ کافر ہے، وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے میں کفر کرنے والا ہوں. تو قرآن حکیم میں جتنی اس قسم کی آیات ہیں ان کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. یہ عملی کفر کے بارے میں بھی ہے اور اعتقادی کفر کے بارے میں. اور اس پہ بھی میرا ایک پورا کلپ چڑھ چکا ہے مسئلہ نمبر 146 میں سے کاٹ کے، عملی کافر اور اعتقادی کافر کا فرق کیا ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد کے اوپر سارا دھوکہ دیا ہوا ہے علماء نے. اور وہ کہتے ہیں یہ آیات کافروں کے بارے میں ہے، اور میرے بھائی یہ پورا قرآن ہی کافروں کے بارے میں نازل ہوا ہے، تو اب کیا اس کو بند کر کے رکھ دیں سائڈ پہ؟ یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوا ہے تو آپ کی حرکتیں وہی ہیں جو کافروں والی تھیں، تو آپ کے بارے میں نازل ہوا ہے. یہ تو قرآن تو رولز ہے. جو لوگ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کر رہے تھے
اور آج دنیا میں وہ موجود ہیں اگر لوگ ایسے، یہ لوگ ماننے والے، یہ ماننے والے اگر اس زمانے میں ہوتے تو ہو سکتا ہے یہ بھی ناقبول کرنے والوں میں ہوتے۔ وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں، حسن نثار صاحب نے ایک نعت لکھی ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو شاید میں بھی یہ ہوتا۔ تو میں یہ ان کو پرٹیکولر کر کے نہیں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، تو میں یہ ساتھ کہتا ہوں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، ہو سکتا ہے کہ ابو جہل ہی ہوتا۔ یہ بھی تو چانس تھے نا، ضروری تو نہیں تھا کہ ابو بکر عمر عثمان و علی ہوتا یا بلال حبشی ہوتا۔ اس زمانے میں جو لوگ جنہوں نے جنم لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، انہوں نے بھی تو آپ کو دیکھا تھا نا۔ ابو لہب نے نہیں دیکھا تھا، ابو جہل نے نہیں دیکھا تھا، ان لوگوں نے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا نا، پھر بھی حق بات سے اناد کیا۔ آج بھی ایسے لوگ جو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں، اس زمانے میں ہوتے تو یہ نہ کرتے، وہ وہی کرتے جو آج بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی کتاب و سنت کی تعلیمات کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا۔ آج اگر ہم کسی کو قرآن پاک سے، صحیح بخاری، صحیح مسلم سے کوئی بات اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتے ہیں اور وہ کہتا ہے نہیں جی ساڑھے بزرگوں نے نہیں سی پتا، تو یہی بات اس زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے۔ یعنی جو علماء یہود تھے اور ان کے جو کٹر فالوورز تھے، انہوں نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا؟ اسی لیے وہ کہتے تھے ہمارے یہ بزرگ پاگل ہیں، ان کو نہیں آتا یہ سب کچھ، جو یہ کچھ ہمیں پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تو ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا۔ وہ 80 90 سال کے یہودی علماء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بات نہیں ماننے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو سب سے زیادہ مخالفت ہی یہود کے علماء نے کی، حالانکہ حضرت عیسیٰ خود یہودی تھے، یہودی النسل تھے، بنو اسرائیل میں سے تھے، اپنی نسل میں سے ہونے کے باوجود انہوں نے ان کی حق بات قبول نہیں کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو اسماعیل میں سے تھے، ان کی بات کیسے وہ قبول کر سکتے تھے؟ تو آج بھی یہ صورتحال ہے۔ دل بے ایمان تھے حجتاں ٹھیر، جنہوں نے بات نہیں ماننی ان کے پاس بہت لیم ایکسکیوزز موجود ہیں۔ آج بھی جو لوگ بات نہیں ماننے والے، آپ جو مرضی کر لیں وہ بات نہیں مانیں گے۔ اور یہ پریکٹیکل مثال ہے اس بات کی کہ اس زمانے میں بھی آج ہم سوچتے ہیں نا یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کی وجاہت سامنے ہو، اس کے باوجود لوگ اسلام قبول نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج دیکھو اتنے لوگ مسلمان ہیں میرے بھائیو، یہ آج جو مسلمان ہیں نا، آج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئیں بفرض محال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہی لوگ ہی اختیار کریں گے جو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، ورنہ لوگ کہیں گے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا، یہ تو وہ ہے ہی نہیں ہے نبی۔ یہی یہودیوں نے بھی کہا یہ وہ پیغمبر نہیں ہے، انکار کر دیں گے۔ تو دل بے ایمان تے حجتاں ٹھیر، اگر کوئی دل بے ایمانی پہ اتر آئے تو لیم ایکسکیوزز اور حجت اور غلط قسم کے دلائل انسان گھڑ لیتا ہے۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے اسی کا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اہل ایمان کو، وعملوا الصالحات، اور وہ جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان کو پہنائے جائیں گے وہاں پر کنگن، من ذہب و لؤلؤا، سونے کے بھی اور موتیوں کے ہار بھی، سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار ان کو پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنت میں ان کا لباس ہوگا ریشمی۔ اب یہ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں دنیا میں مرد کے لیے حرام ہے، سونا مرد کے لیے حرام ہے، ریشم مرد کے لیے حرام ہے، لیکن جنت کے اندر یہ چیزیں حلال ہیں۔ ظاہر ہے کہ جنت میں وہ انسان اس طریقے سے شریعت کا مکلف نہیں ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی پاکیزہ قول کی طرف، یعنی دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزگی کی طرف، پاکیزہ قول کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قول کی طرف ان کی رہنمائی کر دی گئی تھی۔ دنیا میں انہوں نے اللہ کو اپنا خدا مان لیا، الہ مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر اور اپنا رہنما مان لیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی ہدایت چونکہ کی تھی، اس کی اجر میں ان کو جنت مل رہی ہے۔ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور دنیا میں ہدایت دی گئی تھی انہیں اس ہستی کی طرف جو اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، یعنی کوئی اس کی حمد کرے نہ کرے وہ خود مستحق ہے حمد کا، اللہ کی طرف،
ایسے لوگوں کی رہنمائی کی گئی تھی.